آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے لے کر 133 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ومن اور کون یرغب منہ موڑتا ہے عن ملت ابراہیم ملت ابراہیم سے الا من سوائے اس کے جس نے صافیہ بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین البتہ نیکوں میں سے ہے۔ راغبہ یا رغبو کے بعد اگر فی آئے تو اس کا معنی کسی چیز میں رغبت رکھنا، اور اگر عن آئے تو اس کا معنی بے رغبتی ہوتا ہے۔ دین کا معنی اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کر لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز فکر اور طرز عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا، اور طرز فکر و عمل کی تبلیغ اشاعت میں اپنی پوری زندگی صرف کی، اور اس راہ میں جو بڑی مشکلات پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور یہ طرز زندگی اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ اس نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ اب کوئی بیوقوف ایسی پسندیدہ روش سے اعراض کر سکتا ہے، یا ایسا شخص جو تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہو۔ اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی تردید ہے کہ وہ تینوں ملت ابراہیم کے دعوے دار تھے، مگر عملاً اس سے بالکل بے رغبت بلکہ شدید مخالف تھے۔ انہوں نے اس میں شرک و بدعت کو شامل کر کے اپنا الگ الگ طریقہ بنا لیا تھا۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، نصرانی تین خدا مانتے تھے، صلیب کی پرستش اس پر مزید تھی، مشرکین عرب نے بت پرستی اختیار کر لی تھی۔ فرمایا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ بلا شبہ ابراہیم کی ملت میں سے جنہیں اللہ تعالی نے دنیا میں چن لیا اور جو آخرت میں صالحین میں شامل ہوں گے۔ اس سے وہی شخص بے رغبتی کرے گا جو عقل کو جواب دے کر اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین ہو۔ یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اذ قال جب کہا لہو اس سے ربہ اس کے رب نے اسلم تو فرما بردار ہو جا، قال اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین رب العالمین کے لیے۔ اسلم یسلم کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا،
اور وہی کرنا جو وہ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے مسلم ہونے کا اقرار کیا اور وجہ بھی ذکر فرمائی کہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے یہ حق اسی کا ہے، اور یہ فضیلت و برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت فرمانبرداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اسلام کا معنی مفہوم: اسلام خود بھی امن و سلامتی کا دین ہے اور دوسروں کو بھی امن و عافیت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام کے دین امن و سلامتی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بھیجے ہوئے دین کے لیے نام ہی اسلام پسند کیا ہے۔ لفظ اسلام سالمہ یا سالمہ سے ماخذ ہے، جس کے معنی امن و سلامتی اور خیر و عافیت کے ہیں۔ اسلام اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے سراسر امن ہے، گویا امن و سلامتی کا معنی لفظ اسلام کے اندر ہی موجود ہے، لہذا اپنے معنی کے اعتبار سے ہی اسلام ایک ایسا دین ہے جو خود بھی سراپا سلامتی ہے اور دوسروں کو بھی امن و سلامتی، محبت، رواداری، اعتدال و توازن اور صبر و تحمل کی تعلیم دیتا ہے۔ وَوَصَّى اور وصیت کی بہا اس کلمہ اسلام کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے یہ دین، فلا تموتن پس نہ مرنا ہرگز تم، الا وانتم مگر اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس لیے کما سوائے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کے باقی سب انبیاء علیہ السلام انہی کی اولاد سے تھے، اور بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد تھے۔ انہیں وصیت تو اللہ کا فرمانبردار بن کر رہنے کی گئی تھی۔ الدین سے مراد یہاں اسلام ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ابراہیم کسی دین کو اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ہر وقت مسلم یعنی تابع فرمان رہے، کبھی کوتاہی ہو تو فوراً توبہ کرے، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنے اور اپنی اولاد سے متعلق آخری وقت مسلم ہونے کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ سورہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اگرچہ آخر وقت مسلمان ہونا بندے کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو آدمی دلی لگاؤ کے ساتھ نیک و بد جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے اور اس پر کاربند رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اسے اسی کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ والدین کے صرف مال کے متعلق یہ وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا سے، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔
اور اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے گا کہ زندہ اولاد کی نیکی کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔ ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء، موجود، اذ حضر، جب آئی یعقوب الموت، یعقوب کو موت، اذ قال، جب کہا اس نے، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم، یعنی ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق الہن، اور اسحاق کے معبود، واحدن، واحد کی، ونحن، اور ہم، لہو مسلمون، اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہود کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ کذب و دروغ ہوگا اور بہتان، اور اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا ذکر کردہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت یا عیسائیت یا وثنیت کی۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، انبیاء کی جماعت اولاد علات ہیں۔ علات کا صحیح تلفظ عین پر زبر کے ساتھ ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی مفہوم ان سوتیلے بھائیوں سے ہے۔ انبیاء کی جماعت اولاد علات ہیں، ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہے اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ اس آیت میں بھی یہود، نصارہ و مشرکین مکہ کی تردید ہے، اور یہود و نصارہ کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ باطل کہ تم ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے ہو۔ انہوں نے یہودیت یا نصرانیت کی تعلیم نہیں دی تھی، ان کی تعلیم تو واضح طور پر توحید پر مبنی تھی۔ فرمایا اس واقعہ کو یاد کرو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہودیوں کی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے شبہ ہے کہ تم میں کوئی شرک کی طرف میلان نہ رکھتا ہو، تو بیٹوں نے بیک آواز جواب دیا، قالوا نعبد الہک، ہم تیری معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تمہارے آبا و اجداد، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، سے جو ایک ہی معبود ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کی فرم برداری کرنے والے ہیں۔ یہ سب باتیں یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کی ہیں، جو اپنی اولاد کو دین توحید اور ملت ابراہیمی پر کاربند رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان تمام واقعات کے پیش نظر یہود و نصارہ کے لیے ملت ابراہیمی سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی انصاف کا مادہ موجود ہو اور وہ تعصب کی عینک اتار کر دیکھیں تو انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ آپ ہی ملت ابراہیمی کے سچے پیروکار، سچے جانشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کی تردید فرمائی کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ آگے سورہ آل عمران میں آئے گا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارے دعویٰ یہ ہے کہ تم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہو تو نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، آپ کے بغیر سب ادیان باطل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تمہاری جھوٹی نسبت کچھ مفید نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔